مہمان نوازی کی فضیلت اور آداب کے متعلق حدیث نبوی ہے، کل بیت لا يدخل فیہ ضیف لا يدخل الملائکہ، کہ جس گھر مہمان نہیں آتا وہاں فرشتے بھی نہیں آتے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا اکرم الضیف ولو کان کافرا، کہ مہمان کی عزت کرو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور صلی کرم اللہ وجہ نے اسی ضمن میں فرمایا ولو کان حقیرا، خواہ وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الضیف ینزل برزقہ، کہ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، ویرحل بذنوب اہل البیت، اور اہل خانہ کے گناہ کو لے جاتا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے، فَلْيَأْكُلْ مَعَ ضَيْفِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ مہمان جنت کا رہنما ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کسی نے غمگین حالت میں دیکھا، وجہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ کوئی مہمان آج میرے گھر نہیں آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا من عطاہ اللہ مالا فلیحسن بہ القرابہ ولیحسن بہ الضیافہ، کہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور اس سے ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ جو شخص اپنے مہمان کی آواز سن کر خوش ہو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جس گھر مہمان آتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرعی حکم ہے کہ مہمان کے لیے کھانا لانے میں جلدی کرو۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ مہمان کو رخصت کرنے کے بعد کبھی مہمان کی شکایت مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت تھی۔ ایک بت پرست کو کھانا کھلانے سے قبل آپ نے کہا پڑھو بسم اللہ۔ اس نے کہا میں 70-80 سال سے بت پرستی کر رہا ہوں، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آپ نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کو وحی ہوئی کہ ابراہیم میں تو اس بت پرست کو کھانا دے رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت پرست کی دل جوئی جب کی تو وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں، اس سے زیادہ خوش ہونے پر بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اور جب میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو گھر میں مہمان بھیجتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ما من مؤمن یحب الضیف، کہ وہ شخص جو اپنے مہمان سے محبت رکھتا ہے الا ویقوم من قبرہ، وہ اٹھے گا قبر سے، کس طرح اٹھے گا وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، گویا کہ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ لشکر حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کی ہدہد پرندہ نے دعوت کی۔ لشکر میں جنات اور جانور بھی شامل تھے۔ ہدہد نے دریائے فرات کے کنارے 2 کیڑے مکوڑے چونچ سے مارے، دریا میں پھینکنے کے بعد عرض کی کہ اللہ کے نبی میں ایک عاجز پرندہ ہوں، گوشت کام ہے مگر شوربہ وافر ہے، دعوت قبول فرمائے۔